بھائی کہتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں آپ کی زیارت ہوئی، تو آپ کس روپ میں کس حال میں ظاہر ہوتے ہیں، تفصیل سے بیان فرما دیں۔ میرے بھائی یہ تو آپ نے صحیح کہا ہے کہ بڑی دنیا دعویٰ کر لی ہے جی میں نے آپ کی زیارت کی، اتنا دعویٰ صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا ہوگا آپ کے فوت ہو جانے کے بعد۔ جتنے دعوے ایک دن میں آج کل لوگ کرتے ہیں، صحابہ کرام نے پوری زندگی میں اتنے دعوے نہیں کیے ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور صحابہ کرام اللہ کے ولی تھے کہ نہیں تھے؟ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے آپ کے فوت ہو جانے کے بعد اتنے دعوے پوری زندگی میں نہیں کیے ہوں گے کہ ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا، جتنے دعوے ایک دن میں آج کل کے لوگ کر رہے ہیں۔ سستی شہرت حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ یہ دعویٰ کر دو جی حضرت مجھے خواب میں ملے ہیں، جہاز کا ٹکٹ مانگ رہے تھے، ہوٹل مانگ رہے تھے، یہ مانگ رہے تھے، وہ مانگ رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خواب میں ممکن ہے، ضروری نہیں۔ اور آپ نے یہ خوشخبری دی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، میرے روپ میں نہیں آ سکتا۔ شیطان کس کے روپ میں نہیں آ سکتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روپ میں۔ لیکن میرے بھائی یہاں پہ دو مسئلے ہیں، دو کتنے مسئلے ہیں؟ پہلا مسئلہ، میں یہ اگر دعویٰ کروں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ جی میرے بھائیوں بتائیں، کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ گارنٹی نہیں دی کہ شیطان کسی اور کی شکل میں آ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں۔ فرق ذہن میں رکھیے گا، فرق ذہن میں رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام کا جو روپ ہے، جو آپ کی شکل ہے، اس شکل میں آ کے شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن کسی اور شکل میں آ کے دھوکہ دینا ممکن ہے۔ اسی لیے کئی لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کیا تو ان سے پوچھا گیا جی حلیہ بتاؤ، آپ کا حلیہ کیا تھا؟ کہنے لگے جی آپ کی داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی۔ کس کی طرح سفید تھی؟ نورانی چہرہ، دودھ کی طرح سفید۔ تو ہمیں یہیں سے پتا چل گیا کہ یہ صاحب یا خود جھوٹ بول رہے ہیں یا جو ان کے خواب میں آیا تھا وہ شیطان تھا، جھوٹ بول چکا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی داڑھی میں 11 سے زائد سفید بال نہیں تھے، آپ کی داڑھی کالی تھی۔ تو میرے بھائی اس لیے یہ بات توجہ سے سنی جائے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو آپ کی حقیقی شکل ہے اس شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، کسی اور شکل میں آ کے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے تو صحابہ کرام کہتے حلیہ بتاؤ۔ اگر شیطان کسی اور شکل میں آ کے دھوکہ دینے والا نہ ہو تو صحابہ کرام فوراً تصدیق کر دیتے۔ حلیہ کیوں پوچھتے تھے؟ حلیہ اسی لیے پوچھتے تھے کہ دھوکے کا امکان ہے۔ چنانچہ امام حاکم روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ ان سے کسی آدمی نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے حلیہ بتاؤ۔ اس آدمی نے حلیہ بتایا، تب عبداللہ ابن عباس نے تصدیق کی کہ تو نے واقعی نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو دیکھ لینے کے بعد بڑے بڑے مجمع لگا کے لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتا کر آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ ہم سے آپ کو کیا چاہیے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ اس زمانے کے عظیم محدث گزرے ہیں، ان کا کلپ آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے۔ ایک صاحب نے انہیں فون کیا اور فون میں بتایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے، وہ آپ کے بارے میں خوشخبری دے رہے تھے۔ شیخ البانی سے کہا جا رہا ہے
شیخ البانی رحمہ اللہ نے خواب سن کر رونا شروع کر دیا، پھر روتے ہی رہے، بات نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائی، نبی اسلام آپ کے خواب میں آئے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ادا کریں، تواضع کا مظاہرہ کریں، اللہ کی مزید عبادت کریں، اور وہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہے کہ آپ کو دھوکہ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے۔